Mother Cares upload educational and informational videos. If you would like to get such kind of videos, kindly subscribe our channel. آج کے سیشن میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ شادی کے کتنے عرصے کے بعد آپ پریگنینسی یا کنسیپشن کے لیے دوائی لینا شروع کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس سے پہلے لینا شروع کریں گے تو اس سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ عموماً انفرٹیلٹی او پی ڈی میں لوگ شادی کے 1 یا 2 ماہ بعد دوائی کے لیے آ جاتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں پریگنینسی جلدی ہو اور اس کے لیے آپ ہمیں دوائی پرسکرائب کریں۔ یہ سیشن ان لوگوں کی گائیڈنس کے لیے ہے جو شادی کے فوراً بعد دوائی لینے آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ وہ دوائی جو دی جاتی ہے پیریڈز کے دوران، جسے ہم اوویولیشن انڈکشن کہتے ہیں، وہ کرتی کیا ہے۔ ایک نارمل خاتون میں ہر ماہ 1 یا 2 ایگ ریلیز ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس سائیکل میں اوویولیشن انڈکشن یوز کی ہیں تو دونوں اووریز میں 5 سے 8 ایگز ریکریٹ ہوتے ہیں جو یوز ہو جاتے ہیں یا ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس چیز کو آسان الفاظ میں اس طرح بتا سکتی ہوں کہ وہ ایگز جو آپ نے تقریباً 6 یا 8 ماہ کے عرصے کے دوران ریلیز کرنے تھے یا ہونے تھے، وہ اس دوائی کے ساتھ ایک ہی سائیکل میں ریلیز ہو جاتے ہیں۔ ایک خاتون کے اندر ایگز کی جو تعداد ہے وہ اس کی پیدائش کے وقت سے ڈیسائیڈڈ ہوتی ہے، یعنی ایک خاتون کے اندر جتنے بھی ایگز اس کے لائف ٹائم میں ریلیز ہونے ہیں وہ ڈیسائیڈڈ تعداد میں ہوتے ہیں، انہوں نے اب بڑھنا نہیں ہے۔ اگر آپ اوویولیشن انڈکشن یوز کر کے 6 سے 8 مہینے کے جو ایگز ریلیز ہونے ہیں وہ 1 منتھ میں ریلیز کروا دیں گے تو گریجولی آپ کا جو اوویرین ریزرو ہے، یعنی انڈے دانیوں میں جو انڈوں کی تعداد ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی۔ یہاں پر یہ کیچ پوائنٹ آتا ہے جس میں باہر کے ممالک میں 2 سال کے عرصے تک وہ کسی بھی قسم کی اوویولیشن انڈکشن ایڈوائز نہیں کرتے۔ اس لیے اگر آپ کی شادی کو 3 ماہ یا 6 ماہ ہو چکے ہیں اور آپ کنسیو نہیں کر پا رہے تو آپ نے سمپل فولک ایسڈ کا استعمال کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ آپ کسی بھی گائنیکالوجسٹ کے پاس نہ جائیں اور نہ ہی انہیں اس بات پہ انسسٹ کریں کہ وہ آپ کو کوئی